اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول دین کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی، اس کو میں تھوڑی سی ایک توضیح مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ اصول دین کے بارے میں دو اصطلاح ہیں، ایک عمومی اصطلاح ہے، ایک خاص اصطلاح ہے۔ عمومی اصطلاح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو فروع دین کے مقابلے میں ہے، یعنی آپ کے جتنے معتبر اور اہم عقائد ہیں، جتنی بھی عقائد ہیں، اس کے مقابلے میں جو اصطلاح بولی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ اصول دین ہے۔ ایک وقت میں جب کہا جاتا ہے نا کہ خاص اصطلاح، یعنی جس کو علمی زبان میں آپ کہنا چاہتے ہیں، جیسے یہاں پہ بھی انہوں نے بتایا، بس کسی خاص مذہب کے اصول، یعنی وہ مشترک رہیں گے، ذہن میں رکھا ہے۔ یہ جو تین مشترک عقیدے تھے، یہ ادیان آسمانی میں، یہ ہر دین میں ہیں۔ ان مشترک عقائد کے ساتھ وہ ممکن ہے ایک دین، خاص دین، مثلا دین یہودیت، اس کے کچھ اصول اور بھی بڑھ جائیں، مسیحیت کے، اسی طرح اسلام کے بھی ہیں۔ پھر اسی طرح جس طرح کے دین خاص کے اصول بانٹ سکتے ہو سکتا ہے اسی دین کے خاص جو تفکرات کے جو پیروکار ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی چیز کیا ہو جائے، وہ اضافہ ہو سکتی ہے، درست ہے۔ مثلا ہم نے ایک مثال دی تھی کل، مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ اصول دین 5 ہیں یا 3 ہیں، درست ہے، یہ پاکستان میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، یہ کوئی اتنا معمہ نہیں ہوتا کہ اس میں اتنا الجھن رہے جناب کہ 5 ہیں یا 3 ہیں۔ کوئی کہتا ہے نہیں فلاں آدمی نے 3 کہہ دیا تو یہ غلط کیا، کوئی نہیں۔ دیکھیں، اصول دین جو کہتے ہیں یہ اصطلاح ہوتی ہے، کیا مطلب؟ وہ اصول و ضوابط جو مشترک ہیں تمام ادیان میں، 3 ہیں، توحید ہے، نبوت ہے، معاد ہے، قیامت ہے، درست ہے۔ یہ اصطلاح، اس کے مقابلے میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے اصول دین، یعنی خاص اس دین کے اصول، ان کے علاوہ یہ اصول ہمیشہ سبھی میں رہیں گے، تینوں میں رہیں گے۔ اسلام میں بھی ہیں۔ اسلام میں جناب ایک وقت میں آپ دین اسلام کی تفسیر جو کرنا چاہتے ہیں مکتب اہل بیت کی نگاہ میں، وہی اسلام ہے، وہی اسلام ہی ہے، الگ جو دو چیزیں نہیں۔ آپ کا ایک دین ہے، ایک کیا ہے؟ مذہب ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب مذہب کہا جاتا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کی جو تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام کے آئینے میں، وہ اسلام کی تفسیر ہے۔ اس تفسیر میں جب آپ آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ اصول اضافہ ہو جائیں۔ ان تمام اصولوں کو جو مرکز ہے وہ ایک اصل ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ توحید بولتے ہیں۔ وہ ایک ہے، اس ایک اصل سے دوسرے اصول پھر استخراج ہوتے ہیں۔ 2 وہ تھے، معاد اور نبوت، اور اسی نبوت کا تسلسل ہم نے کیا بتایا تھا؟ امامت ہے، اور اسی جناب توحید کی اہم صفات میں سے ایک صفت کون سی تھی؟ عدالت کی تھی۔ پر یہ جو اصول آپ کہیں گے کہ 5 اصول دین ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اصول دین و مذہب۔ مذہب سے کیا مراد آپ کے لیے؟ مکتب اہل بیت علیہ السلام۔ پس ایک وقت میں اصطلاح بولی جاتی ہے کہ تمام فروع دین کے مقابلے میں اصول ہیں، وہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ ایک خاص اس مذہب کے اصولوں کی بات ہوتی ہے، یا اس خاص دین کے اصولوں کی بات ہوتی ہے۔ پر یہ 2 اصطلاحیں یہاں پہ بولی گئی ہیں، تو یہ مناسب سمجھائے بھی، اس پہ توجہ دی جائے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے۔ اگلا جو درس ہے اس کو دیکھیں، ٹاپک کیا ہے؟ درس 2 کہتے ہیں پیجوئی دین۔ پیجوئی کیسے کہتے ہیں؟ سرچ۔ دین کے بارے میں ہم کیوں سرچ کریں؟ کچھ لوگوں کا مزاج ہے، بھی چھوڑیں بھئی آپ لوگوں نے کیا یہ دھندا شروع کیا ہوا، کہتے ہیں دین کے بارے میں تحقیق کریں، ریسرچ کریں، دین کی تلاش کریں، نہیں، چھوڑیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں۔ اصلاً یہ غور کرنا، دین بھی ایک قسم کے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک آپشن دین نے دیا ہے کہ ایسے زندگی گزارو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اس دین کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کوئی تو آپ کے زندگی گزارنے کے اصول تو ہوں گے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے جناب علی کہ آپ کہیں گے کیوں آپ جیسے زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہے۔ مثلا آپ جناب علی آج سے یہ ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ ہم رات 2 بجے سے سوئیں گے، تو کب اٹھیں گے؟ دن کو 10 بجے۔ کیوں بھی؟ آپ اگر کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی سبب ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو جناب علی سرکار میں کسی جگہ آپ کی جاب وغیرہ ہے تو آپ سوئے رہیں گے، آپ تو اٹھیں گے نا، بھی 6 بجے اٹھنا ہے، 7 بجے جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے جناب علی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک دین نے نظام زندگی دیا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، ایک آپ کا اپنا ہے۔ بس یہ آپ کبھی نہ کہو کہ جناب علی کہ میں جناب علی بغیر دین کے زندگی گزار، اس کا مطلب آپ دوسرے آپشن کو قبول کر رہے ہیں۔ متوجہ اس نقطے کی طرف ہو؟
اگر کوئی دین کے نظام کو نہیں قبول کرتا یعنی دوسرے نقطے کو قبول کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں آزاد ہوں کسی کو نہیں قبول، کسی کو قبول نہ کرنا خود یہ کیا ہے، ایک نظام زندگی ہے. یعنی آپ کو بھی نہیں قبول کر رہا، آپ کو بھی نہیں کر، لیکن کسی کو تو قبول کر رہا ہے، یعنی کہ نفی کار کوئی سسٹم کو اس نے قبول ہو کیا ہے. یہاں پہ گفتگو ہے کہ دین کے بارے میں ہم تحقیق کیوں کریں. درست ہے. آئے جناب علی ایسے ہی ہم رہ جائیں جناب علی فال کریں. ہمیں بتایا گیا جناب جس گھر میں ہم پلے پڑے ہیں جناب علی بزرگوں کی فضا میں تھے تو ٹھیک ہے وہ چل رہا دین، کیا دین کے بارے میں تحقیق کریں. یہ موضوع دار ہے. پر دین کی تلاش، دین کی جستجو، دین کا کھوج لگانا ضروری ہے یا ضروری کیوں لگائیں. دیکھیں یہاں پہ ایک فرماتے ہیں کہ انسانی نیچر میں یہ ہے، انسان کا ماض کیا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، ریسرچ سینٹر کہہ سکتے ہیں. یہ ہے جیسے آپ کو آج کی کسی بچے کو بھی آج دیکھیں، آج کی فضا کا جو بچہ ہے جیسے اس کے ہاتھ موبائل ہوگا نا تو اس کو فقط یہی دیکھتا رہے گا، فوراً چھیڑے گا جناب یہ کرے گا تاکہ جناب کھول جائے. جیسے کھول گیا کسی اوپر بٹن بھی دبا دے گا. کیوں بھائی؟ یہ کیا کرنا چاہتا ہے بچہ؟ مرور زمان کے ساتھ جناب اس کو کیا ہوگا، ایسا چیزوں کو سیکھنا چاہتا ہے. یعنی انسان کا یہ مزاج ہے. صحیح ہے. جو بھی چیز ہوتی ہے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، کسی گھر میں جاتے ہیں نا بچے تو کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر سے چھیڑا آپ نے اس سے روکا، پھر دوسری چیز کو چھیڑا ادھر سے روکا. کیوں بار بار وہ چھیڑ رہا ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر ایک حص ہے. کون سی ہے؟ جستجو والی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، حب الاستطلاع. انسان کی نیچر میں کیا ہے، جو ہمیشہ جناب کسی چیز کی تلاش میں رہتا ہے. تلاش میں، یہ انسان کے نیچر میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کسی بچے کا ایڈمیشن ہوتا ہے اسکول میں تو وہ کیا کرتا ہے، وہاں پر پورا 4 گھنٹے ہے، 4 گھنٹے کے بعد جب گھر آئے گا تو آپ کو کتنی ڈیٹیل بتائے گا، یا ایسے چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، پورا بتائے گا معلم نے یہ کیا، فلان یہ کیا، فلان یہ ہوا. یہ کہاں سے کوئی چیزیں آ کے یہ کیا ہوتا ہے جناب بچوں میں یہ نیچر کی بات ہوتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جناب سرچ سینٹر. انسان کا مزاج کیا، یہ گوگل کیا سرچ سینٹر ہے نا. یہ سرچ سینٹر کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی تو سرچ سینٹر ہے نا جس نے اس کو بنایا، وہ انسان نے بنایا ہے. پر انسان کا مزاج جیسے آپ اگر ایک کا مزاج علمی ہے تو فوراً جناب جیسے ابھی کسی نے آپ کو جناب علی یہ شبہ ڈال دیا، جیسے کہ یہ شبہ ہے کسی مسئلے کے بارے میں، یہ سوال کر دیا تو آپ کیا کریں؟ سوال کے کان سے نکال دیں گے؟ فوراً آپ اگر نیٹ کی دنیا میں کام وارد ہے تو فوراً جناب کچھ گوگل میں جائیں گے، کوئی کتاب کھولیں گے، کوئی مقالہ کھولیں گے، خود نہ ہوا کسی دوست سے پوچھیں گے، نہیں ہے کسی کی ریکارڈر ہوگی. کیوں بھی بار بار لگے ہوئے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سرچ کا مزاج. یہ انسان کی نیچر میں کیا ہے. بس خداوند کریم کا جو نظام ہے زندگی، وہ کیا خود سرچ سینٹر خدا نے بنا دیا. یہ خدا نے ایک نظام بنایا ہے. یہ خود بخود انسان سرچ میں نہیں جایا کرتا، بلکہ اس کی نیچر، اس کی مزاج، اس کی طبیعت میں ڈال دی ہے. لیکن جانوروں میں کیا ہے؟ جانوروں کو آپ کسی کو لے کے آئیں گے، وہ جدھر لے کے آئیں، مثلا اگر بکری کو لے کے وہ بیچاری ادھر ہی بیٹھ جائے گی. لیکن کسی بچے کو لے جائیں، بچہ جناب اس کا مزاج فار کرتا ہے. اب یہ جانور ادھر بیٹھنے پہ کہو گا بھی یہ جگہ جناب کیوں یہ جگہ کا میرا انتخاب کیا گیا، کیوں مجھے یہ لباس دیا گیا، کیوں میرے گھر کی یہ جگہ نہیں. اس کو کوئی لین دین ہی نہیں. اس کو لین دین کھانے پینے سے. آپ دو گے کھانا پینا، ہم آپ کے پاس رہیں گے، ادھر سے ملے گا ادھر رہیں گے، ہمیں سونا ہے اور کھانا پینا. ہمارا کیا کام ہے؟ 3 کام جانوروں میں پائے جاتے ہیں. دیکھیں، کھانا پینا، سونا اور نسل بڑھانا. ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے. اگر انسان میں یہی فقط 3 کام ہوں، نوکری کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ کھایا جائے، کھانے کے بعد آپ مجھے شادی کرنی، شادی کے بعد کیا اولاد ہوگی، بس اس کے بعد مزے اڑو. تو یہ انسانی زندگی ہوگی یا حیوانی زندگی ہوگی؟ اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ ماڈرن انسان ہے، وہ بیچارہ ابھی تک وہی پہلے والا ہے جو 100 سال پہلے، بلکہ جب سے حیوان بنے اس میں چینجنگ نہیں آئی. کیا انسان نے کیا کیا؟ ان حیوانوں میں بھی چینج کرنا شروع کر دی ہے. دوست ہے، اب آپ نے دیکھو کچھ بلیوں کو دیکھا ہوگا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ تربیت یافتہ ہوتی ہیں.
ان کو جناب پالا جاتا ہے. ان کی خوراک بھی یہ والی نہیں ہے جو یہ والی بلیاں کھاتی ہیں، یہ بیچاری گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے مخصوص بسکٹ ہوں گے، مخصوص کھانا ہوگا. وہ تربیت یافتہ ہوں گے. تربیت یافتہ کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ ٹوائلٹ ان کے لیے نہیں ہوگا. ٹوائلٹ وہ مخصوص ٹوائلٹ ان کا ہوگا، ادھر ہوگا تب، وگرنہ وہ رکے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں تربیت ہے. انسان کیا ہے جناب، انسان کا مزاج کیا ہے؟ کسی جگہ کئی بچے کیا ہے، ایرانی کہتے ہیں یہ فوق العادہ بچہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہ ایسی ہے کہ کسی کو بٹھا دیجیے وہ نہیں بیٹھ سکتا، بار بار جناب. یا ابھی آپ کسی کے پاس پہنچ گئے جناب، اس نے سوالوں کی برمار شروع کر دی. یہ جو بعض بچے آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں، کیا مطلب ان کی نیچر میں سوال کرنے کا مزاج نہیں ہے. لیکن رکاوٹ کون سی ہے؟ وہ شرمیلا پن ہے. بعض اوقات وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے یا آپ کے خوف کی وجہ سے، یہ فضا سے. لیکن اصل کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی؟ اس نقطے کو ذہن میں رکھنا. اصل کیا ہے؟ انسان کے جو فطرت میں کیا ہے؟ سچ سینٹر. انسان کیا ہے؟ سچ سینٹر ہے. جب انسان ہر چیز کی تلاش کے بارے میں جاتا ہے تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز کون سی ہے؟ وہ دین بھی ہے. بس اس کا مطلب ہے اگر یہ دین کی تلاش میں جائے گا تو یہ خلاف فطری کام اس نے نہیں کیا، کہ فطرت کے عین مطابق کام کیا. وہ ہر چیز کے بارے میں سچ کرتا ہے. وہ پہلا سوال اس کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ وہ یہ فطری سوال ہے. اگر جناب میں نہیں تھا، مجھے کسی نے بنایا ہے، تو وہ کون ہے؟ اس نے مجھے بنایا ہے. کیا پھر مجھے بنانے کے بعد میں نابود ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، یا اس کے بنانے کا کوئی ہدف بھی تھا؟ اگر اس نے جناب ہدف ہے، وہ ہدف کون سا تھا؟ اس سے کیا ٹائم ٹیبل ہے؟ اس سے کیا اصول و ضوابط ہیں؟ وہ زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ ہے؟ یہ سوالات وہ کیا کرے گا؟ یہ تمام سوالات کیا دین کے سوالات ہیں. دین کے یہی تو سوالات ہیں. نبی پہلا دین کا سوال ہے کہ آپ کی ابتدا کہاں سے ہے، جائیں گے کہاں؟ اس ابتدا اور اینڈ تک درمیان میں زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا؟ کوئی اس نے جناب کوئی سسٹم بنایا یا سسٹم نہیں بنایا؟ یہ 3 سوال ہیں. ان 3 سوالوں کی کھوج لگانا کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب دین کی تلاش میں ہے. ایک وقت میں آپ کو تفکر کیا نہیں، یہ چیز خود بخود بن گئی ہے. اور خود باندھنے کے بعد ٹائم ٹیبل زندگی بھی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا. دیکھیں پر یہاں پہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا خود دین کے بارے میں جو ساتھ کرنا، یہ کاملاً کیا منطقی ہے. مثلا بعض اوقات آپ نے یہ کہا، جیسے آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ وجود میں رکھتی ہے، کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہ دیں؟ یا آج کا بچہ بھی یہ چیزیں پوچھتا ہے. جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ خدا ہے تو وہ کہے گا کہاں ہے خدا؟ تو آپ فوراً اس کے ذہن میں کہیں گے کہ وہ تو دکھائی نہیں دیتا. تو آپ خود اس کو جناب اب یہ کہتے ہیں بات طریقہ کہتے ہیں بچے کی صلاحیت کو اس میں جناب نکھار ڈالنے کے لیے، استعداد بڑھانے کے لیے ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کو جواب دیں، جواب نہ دیں، خود بچے سے پوچھیں بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو وجود تو رکھتی ہوں لیکن دکھائی نہ دیتی ہوں؟ اس کے کھولیں. یہی درد جو ہوتا ہے، درد کبھی دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا. خوشی دکھائی دینے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کا شعور ہے، عقل ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوگا؟ خود یہ چیزیں. جب یہ چیزیں ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگر جب آپ کہیں یہ خدا وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. خوب ٹھیک ہے، ابھی ایک چیز ایسی چیز موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں وجود رکھتی ہے. خوب دوسرا سوال، کیا میرا اس سے ارتباط ممکن ہے؟ ٹھیک ہے وہ تو ہے. لیکن یہ دوسرا مرحلہ کون سا ہو جائے گا کہ اس نے جناب علی میرا اس کے لین دین ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اس لیے تو نے انبیاء بھیجے. انبیاء تو بھیجے اس لیے. پھر یہ جو جس ہستی نے آپ کو بنایا جناب علی، جو ذات ہے، آیا وہ محسوس تو نہیں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اس کو بھی کسی نے بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ سینٹر ہے. یہ تمام سوالات کیا ہوتے ہیں؟ انسان کرتا ہے. ابھی انسان اپنے بارے میں بھی سوال کر سکتا ہے، یہ تو اپنے غیر کے بارے میں گفتگو ہے. اب یہ کہا ہے کہ آئے فقط میرا جسم ہے یا میرے اندر کوئی اور چیز بھی پائی جاتی ہے؟ وہ اور چیز کون سی ہے جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ روح بولتے ہیں.
پس نتیجہ گفتگو کیا ہوا ہے کہ یہ خلاصہ کلام جو ہوا ہے کہ انسان کا مزاج ہے، مزاج سے کیا مراد اس کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ انسان پیدائش ہی سے، بچہ دودھ کیسے پیتا ہے بھائی مجھے بتاؤ، بچے کا دودھ کے جو چناؤ کیسے وہ کرتا ہے، کیسے کو پتہ چلتا ہے؟ یہ خود ہی چیز ہے، انسان اس کی فطرت میں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے دودھ کے چکر میں ہوگا جناب کسی کپ کو اس نے اٹھا لیا ہو، یہ چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اس کی فطرت میں ہے، اس کی نیچر میں ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے کہ پیدائش سے لے کر مرنے دم تک انسان کا نظام کیا ہے، 60 سینٹر ہے، یہ پورا 60 سینٹر ہے، ہر چیز کی جناب تلاش میں کھوج لگاتا ہے، کھوج لگائے۔ کئی بچوں کو دیکھو کوئی جیسی کھلونے لے کے آتا ہوں کیا کرتے ہیں، اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں وہی کیا چکر ہے ابھی، کہتے ہیں نہیں کھولنے دے اس کو، اس کا مزاج اس کی یہ فطرت میں چیز ہے۔ اب یہی چیز جس طریقے سے انسان کی تمام چیزوں کے بارے میں کھوج لگانے والی فطرت ہے، انہی میں چیزوں میں سے ایک چیز کون سی ہے، خود دین ہے۔ دین یہی تو بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والے ایسی ہستی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے، تو بھی انسان اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے وہ کون ہے، میرا اس سے ارتباط ممکن ہے، آئے یہ جو میرا وجود ہے اسی کے ساتھ ہے، یا پھر یہ سوال انسان کرتا ہے کہ کیا فقط میں چند دنوں کے لیے آئے مر جاؤں گا ختم، یا کوئی اور زندگی بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ تمام سوالات کی وجہ کیا ہے، چونکہ انسان کے اندر ایک سینس پایا جاتا ہے، ایک حس پائی جاتی ہے، جس حس کو کیا بولتے ہیں جناب علی، سچ، گوگل ہے، انسان کا نیچر کیا ہے، گوگل والا ہے، اس وجہ سے انہی چیزوں میں سے ایک کو دین بھی ہے۔ بس ایک وجہ جو ہے دین کی تحقیق کارے میں ایک جو چیز کون سی پائی جاتی ہے وہ کون سی ہے، حب الاستطلاع، انسان کا مزاج کیا، نیچر کیا ہے کہ ہر چیز کی کھوج لگانے والا، یہ سینس انسان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اور بھی عوامل ہیں، انشاءاللہ عزیز اس کو جو ہے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔